شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا کہ کالے رنگ کے آدمی کو، کالے رنگ کا تھا اور ایک آنکھ والا تھا، اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور لوگوں کو شکایت تھی کہ بادشاہ سلامت یہ اتنا منحوس ہے کہ جو اس کی شکل دیکھ لیتا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، آپ مہربانی کریں اس بندے کو ملک سے باہر نکال دیں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ پہلے میں جو ہے نا اس پر تجربہ کروں گا، ایک بندے کے بارے میں ڈیسیشن لینے سے بہتر ہے ایک تجربہ میں بھی کر کے دیکھتا ہوں۔ بادشاہ نے آرڈر دے دیا کہ صبح سویرے اس بندے کا چہرہ مجھے دکھانا سب سے پہلے، اس کے بعد میں اپنا دن سٹارٹ کروں گا۔ ایسا ہی کیا گیا، بادشاہ سلامت کے سامنے وہ کالے رنگ کا ایک آنکھ والا آدمی کھڑا کر دیا گیا، ارلی ان دا مارننگ، صبح ہی صبح۔ بادشاہ اس کو دیکھا، اس نے واپس پلٹ کر آیا، اپنے کام کاج اس نے پلان شروع کیا، دن شروع کرنے کی تیاری کی۔ ابھی لباس تبدیل کر کے اس نے چپل میں پیر ہی ڈالا تھا کہ جوتے کے اندر ایک زہریلے بچھو نے بادشاہ کو ڈنک مار دیا۔ بادشاہ چیخا، خادم آئے، زہر کے اثر سے بادشاہ کا رنگ نیلا پڑ گیا، محل میں شور مچ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچھو نے کاٹ لیا۔ ہاتھوں ہاتھ شاہی طبیب کو بلایا گیا، ڈاکٹر آئے، بڑی مہارت کے ساتھ علاج کیا، بادشاہ سلامت کی جان تو بچ گئی، لیکن کئی دن بادشاہ بستر پر ہی پڑا رہا مریض ہونے کی حیثیت سے علالت کے ساتھ۔ اب طبیعت سمجھی تو بادشاہ نے جب طبیعت سنبھل گئی تو اسی ایک آنکھ والے بندے کو بلایا تاکہ اب اس کو سزا سنانی ہے۔ شکایت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اب اس کے منحوس ہونے کا تو بادشاہ سلامت خود بھی تجربہ کر چکے ہیں۔ وہ شخص رو رو کر رحم کی فریاد کرنے لگا کہ حضور مجھے وطن سے باہر نہ نکالیں۔ یہ دیکھ کر وزیر کو اس پر رحم آ گیا، بادشاہ سے بولنے کی اجازت لی اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت آپ نے اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، صبح صبح آپ نے اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، یہ منحوس ٹھہرا۔ لیکن بادشاہ سلامت ایک اور بات تو سوچئے نا کہ اس نے بھی تو صبح صبح آپ ہی کا چہرہ دیکھا تھا نا، اور اس دن سے آج تک یہ بندہ قید میں پڑا ہے، تو ذرا غور کیجئے کہ پھر منحوس کس کو کہیں گے آپ۔ اب بادشاہ سلامت جو ہے وہ لاجواب ہو گیا، عقل مند بھی تھا، اس نے اس بندے کو معاف کر دیا کہ آئندہ کسی نے اس کو منحوس کہا تو اس کو جناب اس منحوس کہنے والے کو سخت سزا دی جائے گی۔ اس واقعے سے پتہ چلا کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا، زندگی میں آزمائش آنی ہوتی ہے تو وہ آ جاتی ہے، مگر کسی شخص کو، کسی دن کو، کسی ٹائم کو، کسی عمل کو دیکھ کر بندہ کہے کہ نہیں جناب اب تو کام خراب ہی ہونا ہے۔ اس میں دیکھیں ایک اور بڑی بات پتہ ہے کیا ہے، جب کوئی شخص کسی کو منحوس قرار دیتا ہے نا، یہ گناہوں کا میٹر شروع کر دیتا ہے۔ آپ سوچیں آپ کسی کو یہ کہتے ہوں گے تو اس کے دل میں تکلیف کتنی ہوتی ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو اللہ عز و جل اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ، پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل جائے۔ الامان والافی، آج تو تھوڑی دیر نہیں لگاتے، وہ ارے بڑا چور ہے، وہ تو ارے جناب وہ تو بڑا چیٹر ہے، اچھا وہ ارے اس کے تو بڑے حرام کے کاروبار ہیں، اچھا اس کی بات کر رہے ہو، ارے وہ بھائی اس نے بڑے غلط کام کیے ہوئے ہیں، وہ ہمیں بڑا نیک دکھتا ہے، ہم سے پوچھو اس کے پیچھے گھر میں کیا معاملات ہیں۔ ارے آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کسی کے بارے میں کیسے ایسی باتیں کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہم سارے مل کر بھی کسی کی عزت چھیننے کی کوشش کریں نا، اور جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر اللہ نے اس کے مقدر میں ذلت لکھی ہے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، نبی پاک فرماتے اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو اب بتائیے کہ ایسا ہمارے محلے میں حال ہو گیا کہ لوگ گھر سے نکلتے ہوئے پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ بندہ راستے میں بیٹھا تو نہیں ہے، تاکہ ہم دوسرے راستے سے نکل جائیں، اتنا اس کو منحوس کہتے ہیں۔ تو بتائیے کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔
سید اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا ذرا سنیے گا. آپ فرماتے شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے, لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے. حکم ہے جب کوئی شگون بد یعنی برا شگون گمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو. مسلمانوں کو ایسی جگہ چاہیے کہ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. اس دعا کا معنی بھی سمجھ لیں, اے اللہ پاک نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے, اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے, اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. پڑھ لے اور اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے, ہرگز نہ رکے نہ واپس آئے. رکیے نہیں, اللہ پر بھروسہ رکھیں, بسم اللہ شریف پڑھیں, یہ دعا ہو سکے تو یاد کریں اور کام کو جائیں, اللہ اس کام کو پورا فرمائے گا. مولا علی مشکل کشا کا واقعہ سناتا ہوں. شیر خدا جب خارجیوں سے جنگ کے لیے سفر کا ارادہ کیا تو ایک نجومی کہتا ہے کہ اے امیر المومنین آپ تشریف نہ لے جائیں. حضرت علی نے وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اس وقت چاند جو ہے نا وہ اقرب یعنی آسمان کے برجوں میں سے ایک برج کا نام ہے, اس میں ہے. اگر آپ ابھی تشریف لے گئے تو آپ کو شکست ہو جائے گی. یہ آج کل جاتے ہیں نا لوگ فال نکالنے کے لیے طوطے والوں کے پاس, پانسے والوں کے پاس, وہ پتہ نہیں اخبار میں بھی سنا ہے پورا کالم آتا ہے یہ ہفتہ کیسا رہے گا. نماز ایک پڑھنی نہیں ہے, دعا کرنی نہیں ہے, اخبار کھول کے پڑھنا ہے ہفتہ کیسا رہے گا. اب ہفتے میں وہ لکھ دے جناب فا کے نام والے کے ساتھ مشکل ہوگی, تو اب جس کے نام کے ساتھ فا آ رہا ہے بندہ یہی سوچ رہا ہے یہ دکان پہ گاہک آیا نا اس کا نام فیصل ہے, فلاں فرحان ہے, گھر میں فا والی ایک لیڈیز آ گئی ہے. اب وہ فا کے چکر میں ہی پورا ہفتہ اس کا ٹینشن میں گزر گیا. اللہ کے بندوں ہم مسلمان ہیں, ہمیں اللہ پر بھروسہ, اس پر ایمان, اس کے نبیوں پر, قرآن پر, یہ کن چکروں میں ہم پڑ جاتے ہیں. سنو مولا علی نے جواب کیسا دیا. شیر خدا تھے نا, وہ فرماتے ہیں میرے آقا اور حضرت صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما نجومیوں پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے, اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور تیری بات کو جھوٹا ثابت کرتے ہوئے میں ضرور سفر پر جاؤں گا. آپ روانہ ہوئے. سبحان اللہ, علماء لکھتے ہیں کہ نبی پاک کی حیات ظاہری کے بعد اگر کسی سفر میں سب سے زیادہ برکت ملی تو یہ مولا علی کا یہ والا سفر تھا. اللہ نے ایسی کامیابی دی کہ تمام دشمنوں کو شکست ہوئی اور شیر خدا فتح کے ساتھ خوشی خوشی گھر کو واپس آئے. تو اللہ والے رکتے نہیں تھے ان وہموں سے, ان عجیب عجیب باتوں سے. آج نہ جانے یہی اسلام سے دوری ہے نا, علم دین سے دوری ہے. فلاں بندہ کوئی کہہ دے, کوئی گھر کی عورت ہی کہہ دے کہ اب جناب یہ والے کپڑے پہنو گے, یہ والا چیز دیکھ لو گے تو مسئلہ ہوگا, اور انسان سارا دن وہم میں رہتا ہے. کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے, اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی عطا فرماتا ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں پرندے کتنے ہیں؟ کبھی کیلکولیشن کی ہے؟ میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں نا اس سے 10 ٹائمز زیادہ, 10 گنا زیادہ جانور ہوتے ہیں. اگر 7 ارب انسان ہے نا تو دنیا میں 70 ارب جانور ہیں. اور فرمایا جتنے جانور ہوتے ہیں اس سے 10 ٹائمز پرندے ہوتے ہیں, یعنی 700 ارب پرندے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاؤں, کبھی کسی گھونسلے میں دیکھا ہے کوئی چھوٹی سی الماری بنی ہوئی ہو, صبح کا شام کا چارہ پرندہ اس میں چھپا کے رکھتا ہو؟ سارے پرندے 700 ارب کے قریب پرندے صبح صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اپنے گھونسلے سے, شام واپس آتے ہیں, اللہ نے سب کو روزی دے دی ہوتی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرو جیسا حق ہے, اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. پرابلم یہی تو ہو گئی ہے آج, مسئلہ یہ ہو گیا ہے ہمیں سب پر بھروسہ ہے, ہمیں رب پر بھروسہ نہیں ہے. اب آج ذرا سن لو کن کن چیزوں سے لوگ بدشگونی لیتے ہیں, کن کن چیزوں سے لوگ اپنے آپ کو کنفیوز کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں. بعض لوگ کبھی اندھے, لنگڑے یا ایک آنکھ والے یا کسی معذور شخص کو یا کبھی کسی خاص پرندے یا جانور کو دیکھ کر یا اس کی آواز سن کر بدشگونی لے لیتے ہیں. کبھی کسی وقت دن یا مہینے سے بدفعلی نکالتے ہیں. کچھ لوگوں کے نزدیک منگل کا دن منحوس ہوتا ہے, معاذ اللہ, سارے دن اللہ کے ہیں. اسی طرح کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا اور کسی نے طریقہ کار میں نقصان کی نشاندہی کر دی یا اس سے رک جانے کا کہا تو کہتے تو نے ٹانگ اڑا دی نا, اب یہ کام صحیح نہیں ہوگا, بدشگونی لے دی, کام کرنے سے ہی رک گئے. اسی طرح کبھی ایمبولنس کی آواز سن لی, آج ایمبولنس کی آواز سنیے نا, آج کام نہیں کرنا ہے.
فائر بریگیڈ کی آواز سن لی، آگ بجھانے والی، کہتے ہیں یار اس کی آواز سنیے نا، کوئی نہ کوئی غلط کام ہی ہوگا، آج کام نہیں کرنا ہے، توبہ توبہ۔ کبھی مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو دینے کو منحوس خیال کرتے ہیں کہ جھاڑو دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سارا ہی جھاڑو ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح کبھی جوتا اتارتے وقت جوتے پر جوتا آ جائے تو کہتے ہیں آج کچھ گڑبڑ ہوگی، یہ جوتے پہ جوتا آ گیا ہے۔ سیدھی آنکھ پھڑکے تو یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے گی، کمال ہے۔ عید جمعے کے دن ہو جائے تو کہتے ہیں حکومت پر بہت بھاری ہے، کمال ہے۔ عید جمعے کے دن حج ہو جائے تو حج اکبر ہے، مگر لوگ کہتے ہیں حکومت پر بھاری ہے۔ پہلے اپنے کام تو سیدھے کر لو، پھر حکومت کی فکر کرنا بھائی۔ اچھا، پھر کبھی بلی کو رونے کی آواز سنے، رات کو کتے کے رونے کی آواز سنے تو اس سے بدشگونی لیتے ہیں کہ اب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کوئی نہ کوئی آفت آنے والی ہے۔ اتنا سوچو گے تو ویسے ہی بیمار ہو جاؤ گے اور آفت آ جائے گی۔ اچھا، پہلا گاہک سودا لیے بغیر چلا جائے تو اس سے بھی بدشگونی لیتے ہیں، یار صبح صبح پہلا گاہک آیا، اتنی دیر سامان بھی دیکھا، لیا کچھ نہیں، آج ضرور دن صحیح نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندو درود پڑھو یار۔ آگے چلتے ہیں۔ نئی نویلی دلہن کے گھر آنے پر خاندان کا کوئی شخص فوت ہو جائے، او ہو، اس بیچاری دلہن کی تو خیر نہیں ہے نا، یہ منحوس آئی ہے، یہ گھر میں آئی اور فلاں کا انتقال ہو گیا، اس سے پہلے جو اتنے سارے مرے تھے وہ کس کی وجہ سے مرے یہ بھی بتا دو بھائی، اس بیچاری دلہن کا ہی بیڑا غرق کرنا ہے۔ عجیب مینٹلٹی لیول ہے یہ، عورتوں میں اس قدر ہے۔ اور اس سے اب وہی والی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی، کتنی دل آزاری ہوتی ہوگی اس عورت کی۔ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی، ایک نئے گھر میں آئی اور آتے ہی مجھے سارا گھر منحوس کہہ رہا، اب سوچے واپس جا سکتی ہے نہ ادھر رہ سکتی ہے، روزانہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح کسی عورت کے بیٹیاں ہی پیدا ہوں، پہلی بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی کا، یہ ہے ہی منحوس۔ اللہ کے بندوں، اس مرد کو منحوس نہیں بولتے جس کی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ یہ ان لوگوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جو بیٹی پیدا ہونے پر عورت کو تانے دیتے ہیں۔ عورت تو بڑا سافٹ ٹارگٹ ہے نا، جو بولنا ہے بول دو، جیسا بولنا ہے بول دو، اس کے پاس تو دل ہی نہیں ہے بیچاری کے پاس، جتنا ذلیل کرنا ہے بہو کو کر دو۔ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ اگر مرد اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اپنی بیوی کو تانے دیتا ہے، ساس اپنی بہو کو، نند اپنی بھاوج کو، ان سب کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ وہ بیچاری کیا کرے جس کے پاس بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، بچے ہی پیدا نہیں ہو رہے؟ اللہ کی مرضی، اللہ کی دین ہے، ہم کون ہیں، ہمارے پاس اختیار کیا ہے؟ لیکن آج دل آزاری کرتے ہوئے، کسی کا دل توڑتے ہوئے، کسی کو منحوس کہتے ہوئے زبان نہیں اٹکتی ہے۔ یہ باتیں کہیں قیامت کے دن جہنم کے عذاب کا باعث نہ بن جائے۔ اسی طرح خالی کینچی اگر چلانا ہے، کوئی چلاتا تو کہتا ہے گھر میں لڑائی ہوگی، اور زبان کی کینچی بند کرو نا، لڑائی اس کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ چلتی رہتی ہے، اس کو روکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کوئی خالی کینچی چلائے تو کیا گھر میں لڑائی ہو جائے گی؟ اور آگے چلیں، کہتے کسی کا کنگا استعمال کرے گا کوئی اور تو دونوں میں جھگڑا ہو جائے گا۔ اچھا، اور آگے چلیں، خالی برتن یہ چمچ آپس میں ٹکراؤ گے تو گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا۔ اچھا، بادلوں میں بجلی کڑک رہی ہو اور سب سے بڑا بچہ باہر نکلے گا تو بجلی اس پر گر جائے گی، تو پھر تو ہر بارش میں 500-700 لوگ تو جانے چاہیے تھے، پھر کوئی نہ کوئی تو بڑا بھاری ہوتا ہے نا۔ تو عجیب عجیب بس باتیں ہیں۔ اچھا، آگے چلیں، کہتے چھوٹا بچہ کسی ٹانگ کے نیچے سے گزر جائے تو اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ میں نے بھی پہلی بار باتیں پڑھی ہے، ظاہر کتاب میں لکھی ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوگا ہی جب لکھی ہیں، کہ ایسے بھی بے وقوف، ایسے بھی فالتو لوگ ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ لوگ ہی فالتو ہیں، ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے دنیا میں، یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کسی وجہ سے پریشانی لے آئیں۔ گھر میں پریشانی لگتا ہے بہت دنوں سے آئی نہیں ہے، کسی بہانے سے لے آئیں پریشانی، ایسا لگ رہا ہے کہ یوں ہو گیا تو یوں ہو جائے گا، یوں ہو گیا تو یوں ہو جائے گا۔ اچھا، پھر مغرب کے بعد دروازے میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ بلائیں گزر رہی ہوتی ہیں۔ زلزلے کے وقت بھاگتے ہوئے زمین پر جو گر گیا وہ گونگا ہو جائے گا۔ رات کو آئینہ دیکھنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اسی طرح سورج گرہن کے وقت امید والی عورت چھری سے کوئی چیز نہ کاٹے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا ہاتھ، پاؤں یا کان وغیرہ کٹا ہوا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہرحال آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ یہ سارے وہمات ہیں، یہ سارے غلط باتیں ہیں۔ کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی وقت، کوئی عمل، کوئی دن، کوئی نمبر، کوئی انسان، کوئی منحوس نہیں ہوتا۔ آج یہ دماغ میں بٹھا لیں اور پیار سے، ہاں اب ایسا نہ ہو آپ بھی گھر جائیں آستین چڑھائیں، گھر والوں پر سارا سال ہمیں کیا کیا سمجھاتی رہی، اب میں بتاتا ہوں بیان سن کے آیا ہوں، تو پھر یہ بھی لڑائی ہوگی نا۔ میرے بیان کے چکر میں لڑائی گھر میں نہیں کرنا، پیار سے، محبت سے انہیں سمجھائیں۔